سورہ القصص صفحہ نمبر 351 آخری آیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، میں نے قتل کیا، منہم نفسا، ان میں سے ایک جان کو، فخاف، پس میں ڈرتا ہوں، ان یقتلونی، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، واخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون، ہوا وہ، افصح منی، زیادہ فصاحت والا ہے مجھ سے، بولنے میں، زبان میں، فصاحت میں، لساناً زبان میں، فارسلہ، پس بھیج دے اس کو، معیہ میرے ساتھ، ردعاً مددگار بنا کر، یصدقنی، وہ میری تصدیق کرے، انی، بے شک میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یکذبونی، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، فرعون۔ کالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، سنشد، میں مضبوط کر دوں گا، عضدہ کا، تیرے بازو کو، بیخی کا، تیرے بھائی کے ساتھ، ونجعل، اور ہم بنا دیں گے، لکما، تم دونوں کو، سلطاناً، دلیل، فلا یصلون، پس نہیں وہ پہنچ سکیں گے، الیکما، تم دونوں کی طرف، بآیاتنا، اس نشانیوں کی وجہ سے جو موعظے دیے گئے ہیں، انتما، تم دونوں، ومن اتبعکما، اور جو تمہارے ساتھ تمہاری اتباع کریں گے، الغالبون، وہ غالب آئیں گے۔ فلما، پس جب، جاءہم، آئے ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، بینات، واضح، قالو، ان سب نے کہا، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، سحر، جادو، مفترا، گڑا ہوا، وما سمعنا، نہیں ہم نے سنا، بھذا، یہ بات، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے اباؤ اجداد سے۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کل، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو موعظے دیے، عصا کا اور ہاتھ کا، اور فرمایا کہ یہ تمہارے پاس ایک دلیل ہوگی میری طرف سے، اور تمہیں یہ اطمینان دیں گے، تقویت دیں گے، طاقت دیں گے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تم کو چھوڑ کر کہیں نہیں گیا، یہ موعظہ تمہارے پاس ہے، ان کو لے کر تم فرعون کے پاس چلے جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اتنے، دیکھیں بات بھی وہی آ جاتی ہے، بشر ہوتا ہے نا، بشر، انسان، بشریت کا تقاضا تھا، ان کے ذہن کے اندر اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود، اتنا کچھ سننے کے باوجود، اللہ کی طرف سے موعظت آنے کے باوجود، جب حکم دے جانے کا پھر کیا رہے، قال ربی انی قتلت من نفسا فاخاف ان یقتلونی، کہ اللہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے، میں نے ان کی ایک جان کو قتل کیا تھا، یعنی وہ بات ابھی ان کے ذہن کے اندر تھی کہ جو میں کام کر کے آیا ہوں وہ مجھ سے ہو گیا، سرزد ہو گیا، وہ بھولے نہیں ہوں گے، تو وہ مجھے قتل کر دیں گے اس کی وجہ سے، تو اس کے باوجود اپنے اس ڈر کا اظہار اللہ سے کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات متفق بتانے کا کہ موسیٰ علیہ السلام کس سے فریاد کر رہے ہیں، بار بار اپنی حاجت کس کو بتلا رہے ہیں، اپنی مشکل کس کو بتلا رہے ہیں، اپنی پریشانی کس کو بتلا رہے ہیں، یہی بات سمجھنے والی ہے۔ قرآن یہ سمجھاتا ہے، پورا قرآن الف لام میں شروع ہو جاؤ والناس تک، ہر آیت کا جو رخ ہے، اس کا جو اڑنا ہے، اس کا جو چلنا ہے، اس کی جو آخری منزل ہے، وہ اللہ تک پہنچتی ہے، اللہ تک پہنچتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہر آیت کے اندر اپنا دکھڑا اللہ کو سناتے ہیں، مدد اللہ سے مانگتے ہیں، راستہ اللہ سے مانگتے ہیں، ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں۔ جب موسیٰ اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم نے کس سے مانگنا، ہم نے بھی اللہ سے مانگنا، ہم کس طرف کیوں جائیں؟ یہ تبلیغ کا کام، یہ تبلیغ ہی نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جائے۔ نبیوں کا طریقہ یہی ہے، رسولوں کا طریقہ یہی ہے، سلف صالحین کا طریقہ یہی ہے، نیک لوگوں کا طریقہ یہی ہے۔ جن لوگوں نے اس چیز کو اپنایا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کو، اللہ نے ان کو بلند کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاں عزت دار بنا دیا۔ اور یہ ذکر کیا جا رہا ہے اپنے ہر دکھڑے کا جو انہوں نے اظہار اللہ سے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، پیچھے پڑھا، کتنے واقعات پڑھ کر آئے ہیں، اب پھر پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ہر قدم قدم بھی اللہ سے مخاطب ہے۔ اللہ کو سے پہلے کتنے نبی گزرے ہیں، کتنے رسول گزرے ہیں، بڑے بڑے ان کے باوجود گزرے ہیں، کبھی کسی کو پکارا یوسف یا یوسف المدد، یہاں آگے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، جتنے بھی، کبھی پکارا کسی کو؟ نہیں پکارا کبھی کسی کو، اس طرف آئی نہیں۔ اللہ کا حکم یہی ہے
دکھ میں تکلیف میں تم مجھے یاد کرو تو کیا ہوگا؟ جب تمہارے اوپر مصیبت آئے گی میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوشی کے اندر تم اللہ کو یاد رکھو گے نا تو اللہ دکھوں کے اندر تمہیں یاد رکھے گا۔ اگر خوشیوں میں تم اللہ کو یاد نہ رکھو گے پھر دکھوں میں بھی تم کو یاد رکھے گا۔ یہ سودے بازی ہے اللہ کے ساتھ، اپنا اللہ کو پکارنا، اللہ سے مدد کرنا، وہی چیز ہے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي۔ میرا بھائی ہارون، موسیٰ علیہ السلام کے بارے کے اندر آتا ہے کہ چھوٹے ہوتے، مفسرین نے لکھا ہے صحیح ہے نہیں صحیح، اس طرح روایات ہیں، فرعون کی دادی کو پکڑ لیا، اس نے کہا یہ بچہ وہی ہے جو مجھے قتل کرے گا۔ آسیہ نے کہا کہ آپ ایسا کرو، ایک کولا اور ایک ہیرا رکھ دو، دیکھ لینا کیا کرتا ہے بچہ۔ جب موسیٰ لیتے ہیں، جب رکھا گیا تو آپ کا ہاتھ جانے لگا ہیرے کی طرف، جبرائیل نے پکڑ کولے کی طرف کر دیا، آپ نے پکڑا اپنی زبان پہ رکھ لیا اور آپ کی زبان لکھنا پیدا ہو گئی۔ مفسر نے لکھا اس طرح روایات ہیں، کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے اس کے اندر، لیکن بہرحال آتی ہیں جو میں نے ذکر کیا تو۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، بولنے میں آپ کو تھوڑا مسئلہ بنتا تھا۔ سورہ کہف میں طٰہٰ میں ہم نے پڑھا پیچھے کہ فرعون کہتا تھا کہ تو وہ آدمی ہے جو ہم سے حقیر ہے اور تو اپنی بات کو صحیح طرح بول بھی سکتا۔ اس نے طعنہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجیں، اللہ وہ افصح من لسان کو مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ بات میں اچھے طریقے سے میری بات کو یا آپ کی بات کو اس تک پہنچا سکتا ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ ردعاً مددگار، اس مددگار کو کہتے ہیں ردعاً جو مدد کرنے والا بھی لیکن تابع ہو، آپ کے تابع رہ کر آپ کی مدد کرے، یصدقونی میری تصدیق بھی کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھائی کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی۔ اب آج کسی نے پوچھا، اب باتیں ہو رہی تھی کہ کیا کسی نے اپنے بھائی کے لیے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی بہت اچھا کام کیا ہو؟ تو معاشر نے فرمایا تھا ہاں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے سب سے اچھا کام کیا۔ لوگ بھائیوں کے لیے کام کرتے ہیں، کسی کو کاروبار کرا دیا، کسی کی مدد کر دی، شادی کرا دی، بڑا تھا سب کے کام کر دیے، بڑا آدمی تھا، بڑا لڑکا تھا، گھر کا بڑا تھا، ساروں کر دیا، بڑا جو ہوتا ہے۔ میں یہ وہ بھائی ہے جس نے اپنے بھائی کو نبی بنا دیا، یہ بھائی سب سے بڑا کام۔ اور نبی انسانوں میں سب سے افضل ہوتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا سب سے اہم جو بھائی کے ساتھ احسان تھا، اپنے بھائی کو نبی بنوا دیا اللہ سے کیا کر، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ یہ دیکھیں پھر وہی بات ہے، موسیٰ کس سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کو نبی بنا دے، اللہ نے بنا دیا۔ ردعاً مددگار، صدیقونی میری تصدیق کرے۔ اس کا مطلب ہے کیا؟ مطلب ہے بتانے والا اور تصدیق کرنے والا دو بندے ہوں تو کام چلتا ہے۔ اگر ایک بولنے والا بولی جائے، اس کو کوئی ہاں کہے نہ تو کہے یار پتہ نہیں میں صحیح بولتا ہوں یا غلط کہتا ہوں یا نہیں کہتا۔ بات کرنے والی ہے، میں نے جب سے کلاس شروع کی ہے، بتانے کی بات ہے، کافی 3 سال ہو گئے شروع کی ہے، تو میں دلی طور پر اللہ تعالیٰ نسیم صاحب کی زندگی درا کرے، ان کو زندگی درا کرے، ان کو اجر دے۔ انہوں نے ہر قدم میں رہنمائی کی، انہوں نے ہر قدم پہ میری رہنمائی کی ہے۔ ذرا سی بات شراز بڑا اچھا بولا، بڑا اچھا بیان، چاہے اچھا نہیں ہوا چاہے جیسا بھی ہوا، لیکن انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ شاید میں سمجھتا ہوں ان کی وجہ سے میں آج اس جگہ پر ایسے بول رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ اگر میں دیکھتا جب میں لفظ غلط ادا کرتا تھا تو کچھ بھائیاں ہنستے تھے، تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی، یار کچھ بڑی لمبی مدت کے بعد اس اٹیچ ہوئے ہیں، یعنی کسی کی صدیق کو نہیں، صرف میرا بھائی میری تصدیق کر دے گا نا تو مجھے بڑی تقویت ملے گی، مجھے بڑا حوصلہ ملے گا، میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اس کا مطلب ہے پڑھانے والا جب پڑھائے، مدرس یا استاد، کوئی تصدیق کرنے والا بھی ساتھ ہو، ہاں جی ساری تو صحیح پڑھا رہے ہو، صحیح کہہ رہے ہو، وہ کہ ٹھیک ہے یار، جو سارے گم سن بٹا پر بیٹھے رہن، اٹھ کے چلے جاؤ کہ یار پتہ نہیں میں کی پڑھایا تھا کی سنیا۔ بات یہ ہے تو وہی صدیقونی میری تصدیق کرے، یہ میرا بھائی۔ انی اخاف یکذبون، میں ڈرتا ہوں مجھے جھٹلا دیں گے، یہ فرعون نہیں مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال اللہ نے فرمایا سنشد عضدک باخیک، تیری مدد کروں گا تیرے بازو کے ساتھ، تیرے بھائی کے ساتھ، تیرا بازو بنا دوں گا تیرے بھائی کو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ ہوں، بھائی کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیے اسباب کا اسباب جو دنیا کے اسباب ہے نا، ان کے اختیار کرنا بہت ضروری ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ بہن بھائی رشتے دار، ان کے ساتھ ملنا ملانا، یہ زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں، دکھ سکھ میں یہ ساتھ کام آتے ہیں، ان کے ساتھ، اور خاص کر خونی رشتے، ان کے ساتھ بگاڑنا، ان کو دور کرنا بری بات ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ اور میں بھائی کو تیری مدد تیرا بازو بناؤں گا،
جن کے بھائی ہیں ان کو پتا ہے بھائی کی کیا قدر ہوتی ہے، اور جن کے بھائی ہیں ان کو نہیں پتا بھائی کی کیا قدر ہوتی ہے. اس لیے ان کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ بنا کر رکھنا، ان کو چھوٹی موٹی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے زیادہ ہو گئی، ہم سے کم ہو گئی، اس نے زیادہ کر لیا ہم نے تھوڑی کر لی، یار معاف کر دو، کیا ہونے لگا. یقین ہے بھائی کی آ گئی، بھائی کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کا بازو بنتا ہے. دکھ تکلیف میں اگر آ جائے، لڑائی جتنے مرضی ہوں، میرا دکھ آتا ہے سب سے پہلے بھائی آ کے کھڑا ہوتا ہے. ساتھ بیٹے بھی ہوتے ہیں، اولاد کے بعد سب سے پہلے جو رشتہ سب سے عام ہے وہ بھائی کا، بھائی اخی کا، تیرے بھائی کو تیرا بازو بناؤں گا. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اور تم دونوں کو میں دلیل بنا دوں گا، وہ تمہارے تک پاس پہنچ نہیں سکیں گے. فرعون اس کے ساتھی بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کی وجہ سے، یہ تم نے عصا دیا تم کو، تمہارا ہاتھ دیا، اس کی وجہ سے پہنچ نہیں سکیں گے. انتما، تم دونوں، وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ، اور جو تمہارے ساتھ ہیں یہ سب تمہاری تباہ کریں گے، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تو بشارت تھی. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. جب موسیٰ ان کے پاس گئے، ان کا یہ تو جادو ہے، یہ کون سی بات ہے؟ جادو کا زور تھا فرعون کا، فرعون مصر کے اندر کہنے کہ تو نے ہاتھ نکالا اور تو نے عصا کو پھینک دیا، ہمارے جادو بھی ایسے کر لیتے ہیں. یہ تو بات گڑی گڑی باتیں لے کر آتا ہے. یہ تو کہہ رہا ہے توحید، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو کہتا ہے یہ تو ہمارے باپ کا پہلے کبھی کسی نے کہا ہی نہیں، نئی بات لے کر آ گیا. تو مشرک مکہ یہ کہتے تھے اے محمد تو بھی نئی بات لے کر آ گیا، اس سے پہلے کبھی کسی نے کہا ہی نہیں. یہ لات بنا ہمارے بزرگ تھے، ہمارے ان کی عبادت کرتے تھے، ہم سے دیتے تھے. تو وہ بھی بات انہوں نے بھی ایسے کی کہ جو ہمارے باوجداد انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ چیز لا الہ الا اللہ، اللہ کوئی لا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، تو نئی بات لے کر آ گیا. تو فرمایا یہی اللہ کے نبی کو سمجھایا جا رہا ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، حوصلہ دی جا رہا ہے کہ جیسے مشرکین مکہ آپ کو کہتے ہیں ساحر ہیں، آپ جادو ہے گر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے شاعر ہیں، تو آپ سے پہلے موسیٰ کو بھی یہی کہا گیا. اور فرمایا ہم نے ان کی مدد کی، ان کے ساتھیوں کی مدد کی، ان کو غالب کر دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو کہتے ہیں لیکن پریشان نہیں ہونا، آپ بھی غالب آؤ گے، آپ کے ساتھی بھی غالب آ جاؤ گے، اور جس کے ساتھ میں اللہ ہوں گا وہ غالب ہو کر رہتا ہے، وہ کامیاب ہو کر رہتا ہے. تو میرا سہارا مت چھوڑنا، میری آس کو مت چھوڑنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. موسیٰ کو بھی کہا گیا اور اللہ کے نبی کو بھی کہا گیا. آپ کے حوصلہ تسلی سے یاد کے اندر. صدق اللہ.